بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک اوپینین اور میں ہوں آپ کے ساتھ زریاب عرفان۔ ناظرین، پاکستان اس وقت بیک وقت دو بڑے محاذوں پر غیر معمولی سیاسی، سفارتی اور داخلی دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف مشرق وسطی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ مسلم دنیا میں نئی بحث اور سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ شہباز شریف سمیت پاکستان، سعودی عرب، قطر، مصر، ترکی، اردن، متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا جیسے بڑے مسلم ممالک نے اس منصوبے کی حمایت کی، لیکن اس پر گہرے تحفظات اور تنقید بھی سامنے آ رہی ہے۔ دو ریاستی حل کے واضح تذکرے کا نہ ہونا، گولان کی پہاڑیوں اور مسجد اقصی پر اسرائیلی قبضے کو ٹرمپ کی جانب سے تسلیم کیا جانا اور ٹونی بلیئر جیسے متنازع ترین شخص کی امن کمیٹی میں شمولیت نے اس منصوبے کو مزید مشکوک بنا دیا ہے۔ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا اتنے اہم معاملے پر پاکستانی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے گا یا نہیں؟ دوسری جانب ملک کے اندرونی سیاسی محاذ پر صورتحال تیزی سے پیچیدہ ہو رہی ہے۔ سیلاب زدگان کی امداد کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے آ گئی ہیں، جہاں ریلیف کے بجائے سیاسی کریڈٹ لینے کی دوڑ زیادہ نمایاں ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر اختلافات نے دونوں جماعتوں کے درمیان خلیج کو مزید گہرا کر دیا ہے، جس سے وفاق میں موجودہ اتحادی بندوبست پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ جبکہ علی امین گنڈاپور کی غیر متوقع ملاقات نے یہ بحث بھی چھیڑ دی ہے کہ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے دروازے کسی سطح پر کھل سکتے ہیں یا نہیں۔ آج کے پبلک اوپینین میں انہی دو ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے مجھے جو ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار رضوان رضی صاحب، نثار رانا صاحب، سلمان عامر صاحب اور میرے ساتھ موجود ہوں گی انزا ثاقب صاحبہ جو کہ عالمی امور کی ماہر ہیں۔ ان سے بھی اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آپ سب کی اجازت سے ذرا میں انزا صاحبہ کی طرف سے پہلے بڑھنا چاہوں گی۔ انزا صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ڈونلڈ ٹرمپ نے سامنے رکھا، تمام مسلم اور عرب ممالک نے اس کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا، یہ کس حد تک آپ کو ایک پرامن منصوبہ دکھائی دیتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو ٹونی بلیئر کا کردار اب اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے، اس ڈیولپمنٹ کو امن معاہدے کے حساب سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک جنیرک اس میں اوور ویو دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ سے 3 پوائنٹس ریز کروں گی۔ سو نمبر 1، جب ہم اگر اس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا 20 پوائنٹ غزہ فریم ورک ہے پیس کے لیے، دیکھیں یہ ایک نیا پوٹینشیل انفلیکشن ہے مڈل ایسٹرن ڈپلومیسی کے اندر، بیکاز یہ جو یو این سے ابھی تک مسئلہ سالو نہیں ہو رہا تھا، اس کے خلاف ایک پیرالل عرب ممالک کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک سگنیفیکنٹ ایک اسٹیٹمنٹ جو آج ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے، اور ایک واشنگٹن کی ری انٹری ہے اس میڈیشن کے پروسیس میں، اور ایک اگین کلیکٹیو انڈورسمنٹ جیسے آپ نے بات کی۔ بہت سارے ایسے مسلم ممالک ہیں جس طرح پاکستان ہے، سعودی عربیہ، ٹرکی، قطر، انڈونیشیا، ایجپٹ، جارڈن، یو اے ای، جو کہ اس کو جس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کا جو سپورٹ ہے وہ کلیئرلی ہماری 3 پرائیورٹیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ امیڈیٹ سیز فائر ہونا چاہیے غزہ کے اندر، مانیٹرڈ ہیومینیٹیرین ایکسیس ہونا چاہیے، اور ایک کریڈیبل پولیٹیکل ہورائزن ہونا چاہیے پیلسٹینین لوگوں کے لیے کہ واٹ از دا فیوچر، تو ایک اسٹیبلٹی آنی چاہیے۔ لیکن ابھی بھی یہ جو پلان پریزنٹ کیا گیا ہے، اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کہاں اسٹیبلش ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات کر دی کہ جی اس طرح ری بلڈنگ کا پلان ہوگا، حماس کو ڈس آرم کریں گے، ڈی ملٹرائز کریں گے، لیکن اس کے اندر ٹیریٹوریل سوورینٹی ہے، انسٹیٹیوشنز کی بات ہے، سیکوینسنگ کے اسرائیل کی فوجیں کب ودرا کریں گے اسلام آباد کا جو ابھی رول ہے وہ بھی نیتن یاہو کا جو رد عمل اس کے اوپر آیا ہے، بقول نیتن یاہو وہ اس چیز کو اگری نہیں کر رہے ہیں، الٹا آپ کو انزا میری آواز آ رہی ہے؟ انزا اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو جو نیتن یاہو کا حالیہ بیان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی فوج ہے وہ ودرا نہیں کرے گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے اندر دیکھیں ہمیں نا اس میں کوشیسلی آپٹیمسٹک رہنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں نیتن یاہو اگر ودرا نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی یہ اس چیز کو واپس سے ایک سیکیورٹی سچویشن obviously رائز ہوگی، کیونکہ اگین دیکھیں نیتن یاہو کا جو پلان ہے کہ ہم پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کو اور جو آن گوئنگ اسرائیلی سیکیورٹی کنٹرول ہے اس کو ڈیفیٹ کرتا ہے، سو یہ ایک ڈی فیکٹو پریزنس ہی ہوگی، اور یہ اس پلان کی آلریڈی ایک خلاف ورزی ہے۔ سو اگین اس کے اندر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اگین فرام پاکستانی پرسپیکٹو 3 مین ہمیں جو ہے نا ابھی ہمارے ڈائسپورا کی طرف سے بھی کرٹیسزمز آئے کہ سب سے پہلی بات کہ پاکستان جو ہے کہ یہ صرف تھیٹرکس کے لیے تو نہیں کر رہا کہ وائی از پاکستان بینگ اے مسلم اسٹیٹ سپورٹنگ کہ ہم ابراہیم اکارڈز کی طرف یا ایک 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف دوبارہ سے جائیں۔ سو اس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ جو
صرف تھیٹرکس کی بات نہیں ہے. اگر 2 اسٹیٹس کی گارنٹیز ہیں تو پاکستان اور جتنے بھی اس طرح کے مسلم ممالک ہیں ان کو لاک ان کرنا پڑے گا کہ کیا بینچ مارکس ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں ٹھیک ایکسیپٹیبل ہے. ہوں گی حمزہ نیتن یاہو کی آپ طرف سے. ساتھ ہی رہیے اچھا گا, پھر باقی ایڈ کی پینلسٹ بھی ڈیولپمنٹ آپ کی کو سن رہے ہیں. آپ جس پوائنٹ پر پہنچی ہے میں اسی کو لے کر آگے چلوں گی. رضی صاحب, میں معاہدے کے شقوں پر تو ابھی فی الحال نہیں جا رہی کیونکہ اس کے حوالے سے ہم مسلسل پچھلے 2-3 پروگرامز میں ڈسکشن کرتے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کا جواب میں دل سے جانتی ہوں کہ کیا ہے, اور ناظرین بھی چونکہ آپ کو ڈیلی جو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہاں پر یہ ہے رضی صاحب, ہم نے بڑی جلدی نہیں کر دی ابھی تو. نکات مطلب اس میں بھی کافی ابہام ہے, بیسیکلی ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا. وہ نکات کچھ کہہ رہے ہیں, اس وقت جو نیتن یاہو ہیں وہ ایک الگ کیا کہتے ہیں سر لگا رہے ہیں, تو سمجھ سے باہر ہے. ہم بہت جلدی تو نہیں کر بیٹھے. دیکھیے نہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ کہیں نہ کہیں تو آغاز کرنا تھا. وہاں پہ روزانہ اسرائیل جو ہے وہ 100 سے لگ بھگ جو فلسطینی خواتین, بچے اور مرد ہیں ان کو شہید کر رہا ہے. تو اس کو روکنا تو ہماری امیڈیٹلی ایک پرائرٹی ہونا چاہیے, کم بٹ میں ایٹ اینی کاسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس معاہدے کو یا اس جو 20 پوائنٹ ہیں اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, آپ بھی یہی ہیں میں ہی یہی ہوں, اسرائیل سب سے پہلے سیبوٹاج کرے گا اور وہی اس کی تباہی پھیرے گا. لیکن میں اس کو ذرا دوسری طرح دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن سر ہماری قبولیت کے بعد وہ سیبوٹاج کریں گے. میں عرض کر رہا ہوں نا, ہم تو ہم سے مراد میں تمام پاکستانیوں سمیت مسلم امہ کی بات کر رہی ہوں. ہم تو امن کے دائی ہیں نا تمام مسلمان کو, تو ایک دفعہ پھر دنیا کے اندر اپنا پوائنٹ اسٹیبلش کرنے کا موقع مل جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی تھی. فلسطینیوں نے کہا کہ آپ غزہ کا محاصرہ ختم کریں اور ہمارے جو بے گناہ لوگ پکڑ کے آپ نے قید کیے ہوئے ان کو رہا کریں, ٹھیک ہے. اور اسرائیل نے کہا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, اب ہم غزہ کو بھی شامل کریں گے اور ویسٹ بینک کو بھی اپنے اندر ضم کریں گے اور فلسطینیوں کو یہاں سے نکالیں گے اور حماس کو ڈسمینٹل کر دیں گے, ختم کر دیں گے, ایلیمینیٹ کر دیں گے. کیا اسرائیل کے مقاصد حاصل ہو گئے؟ نہیں. اگر دیکھا جائے تو ان اے وے جو 2 ٹارگٹ حماس نے سیٹ کیے تھے ان میں سے کچھ حاصل ہونے جا رہے ہیں ان 20 پوائنٹ کے ذریعے. تو مجھے تو آن دا فیس آف اٹ لگتا ہے کہ شاید حماس کی پارشل جیت ہو رہی ہے اس کے اندر. آپ حماس کو اس کے اندر لکھا ہوا نا اس کو کریں گے, ڈسارم کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور اسرائیل کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہوا. حماس تو پہلے ہی بھی خود پیشکش کر چکی ہے کہ ہم ڈسارم ہونے کے لیے تیار ہیں, اور وہ آن ریکارڈ ہے حماس, اور ابھی بھی اس نے رد عمل نہیں دیا. ہاں جی, ہمیں دیکھیے کہ ہم اس کو پڑھیں گے, دیکھیں گے. ہم جو ہیں وہ فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینیوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ بھگت رہے ہیں, وہ میدان کربلا میں وہ بھگت رہے ہیں, انہیں اپنی سچویشن کا سب سے بہتر پتا ہے. ہمارے ہاں تو کل تک یہ تنقید ہوتی تھی کہ یہ حماس نے سارا کام شروع کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے, ٹھیک ہے نا. بھائی وہ میدان جنگ میں ہیں, وہ بھگت رہے ہیں, ان کو کرنے دیجئے. لیکن میں اگر آبجیکٹیو کے حوالے سے دیکھوں تو میں اسے قطعاً بھی فلسطینیوں کی شکست کے اوپر یا فلسطینیوں کے, دیکھیے ابھی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کر دینا کہ یہ ہے جی 2 ریاستیں, ایک آپ رکھ لیجئے اور ایک اسرائیل کو دے دیجئے. ایسے تو نہیں ہونا نا, اس کے مختلف مراحل آنے ہیں. میرا خیال ہے یہ پہلا مرحلہ آیا ہے اس کا, یہ پہلا سٹاپ اوور ہے. اس کے بعد مزید باتیں آگے چلیں گی, بہت سارا اور بھی خون جائے گا. چلے میں آپ کے اس طرف بھی پہلے میں ذرا انٹرنیشنل اسپیکٹ ڈسکس کروں, پھر پاکستان کے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, پاکستان کا کردار آگے چل کر کیا ہوگا, موجودہ ہم کی سچویشن میں آ کے کھڑے ہیں, اس کو میں اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کروں گی. سلمان عابد صاحب, یہ پاکستان, اردن, متحدہ عرب امارات, انڈونیشیا, ترکیہ, سعودی عرب, قطر اور مصر کی مجوزہ طور پر منصوبے کی حمایت, ایسی حمایت کہ یورپین کنٹریز بھی پریشان ہو گئے. رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے, لیکن سر تاثر تو یہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ سٹیج ہے, ایسا کیا جا رہا ہے کہ جو کہا گیا وہ کر دیا گیا. دیکھیں نا, حماس نے جیسے بھی رضوان رضی صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پڑھ کے تفصیلی طور پر پھر تبصرہ کریں. ہاں جی, پاکستان نے ماشاءاللہ پہلے تبصرہ کر دیا بغیر پڑھے. ہاں. اچھا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلم حکمران ہیں یہ زیادہ تر امریکہ کے اوپر انحصار کرتے رہے, اور یہ جو 20 نکاتی یا 21 نکاتی فارمولہ آیا ہے یہ ابھی پری میچور ہے کہ اس کے اوپر کچھ کہنا کہ حتمی طور پر یہ کس کے حق میں اور کس کے حق میں نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ایک پروکسی ہے, اور جو کچھ اسرائیل کرتا ہے اسے امریکہ کی حمایت اور تائید ہوتی ہے. ابھی کل آپ کے سامنے امریکہ کے کہنے پر یا ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر اسرائیل کے وزیر اعظم نے قطر سے معافی مانگی ہے. یہ ایسی تو نہیں مانگ لی نا, اور یہ یاد رکھیے وائٹ ہاؤس کے فون سے کال کیا, اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابراہیمی معاہدہ بھی ہے.
جس میں اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور کئی اسلامی ممالک پہلے اس کو تسلیم کر چکے ہیں، کچھ کی لائن کیوں لگی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس کو تسلیم کرنا ہے، اور جب فلسطین کو ریاست کے طور پر قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی آئے گی، پھر اس میں بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو تھرڈ پارٹی کی بات کی جا رہی ہے وہ تو امریکہ ہی ہے، کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ وہ تو امریکہ کے پاس ہوگا، وہ کسی حماس کے پاس تو نہیں آنے والا، وہ کسی اسلامی ملک کے پاس تو نہیں جائے گا۔ یہاں پہ سلمان صاحب میں تھوڑی سی کنفیوز ہو رہی ہوں۔ نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہماری جو کہ کہتے فوج ہے وہ غزہ کی پٹی سے کبھی نہیں نکلے گی، معاہدہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پر جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کی فوج داخل ہوگی، قیاس آرائیاں یہ بھی چل رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پاکستان جو ہے پاکستانی افواج بھی وہاں پر جا سکتی ہیں۔ مطلب آپ نے ایک جگہ پر امن لے کر آنا ہے لیکن وہاں سے افواج کا انخلا ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ اتنی جلدی نہیں ہوا، پچھلے 2-3 ماہ سے اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے، اس کا بلو پرنٹ تیار ہو رہا ہے، اس پر اتفاق مسلم ممالک کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے، اور بہت ساری ملاقاتیں جو مسلم دنیا کے حکمرانوں کی امریکہ سے ہوئی ہیں، یہ بھی آ رہا ہے کہ اس کا بلو پرنٹ 2019-20 سے پاکستان میں موجود ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھیں نا 6 ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے وائٹ ہاؤس میں جا کے ملاقات کی نا ڈونلڈ ٹرمپ سے، یہ سب چیزیں پس پنظر میں چل رہی ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اسرائیل، ابھی دیکھیں اسرائیل جو ہے آخری موقع تک دھمکی دیتا رہے گا، لیکن کرنا اس نے حتمی طور پہ وہی ہے جو اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا، ایک بات یاد رکھیے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس معاملے کے اندر ہمیں بہت زیادہ سینسیٹیو ہونا کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی امپلیکیشن عرب پولیٹکس کے اندر اور پھر مسلم دنیا کے اندر اور پھر پاکستان کے اوپر اس پہ کیا ہوگی۔ چلیں میں رانا صاحب سے بھی اس کا جواب لیتی ہوں۔ رانا صاحب، یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ہمارے پی ایم صاحب ملے اور بشمول یہ جو عرب ممالک کے سربراہان تھے وہ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ خطے میں جو دوحہ پر اٹیک ہوا، جو سارے معاملات ہم نے دیکھا قطر پر، اس کی سوورنٹی کو نقصان پہنچا، شاید مسلم ممالک کھڑے ہو کر یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، نیتن یاہو کو روکا جائے، پر سوچ تو کچھ اور رہے تھے، نتیجہ اس صورت میں سامنے آ رہا ہے، سمجھ سے بالت آ رہا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ مبارک ہو کہ امن کے منصوبے کے پہلے آغاز میں ٹرمپ نے گولان کی پہاڑیوں اور مسجد اقصی پہ اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب کسی کی جرت ہے ہم سمیت کہ ہم اس بات سے انکار کریں کیونکہ ٹرمپ صاحب نے کر لیا تسلیم، تو آدھی بات تو مکمل ہو گئی، آدھی آگے چلتے ہیں، جس میں یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگلے 3-4 دنوں میں جب یہ بات ہو جائے گی تو یرغمالی جو ہیں وہ حماس حوالے کر دیں گے، یعنی کہ ان کا جو اصل ایک اور مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا کہ یہ اگوں پھر دیکھیں گے کہ وہ صلح ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی، اسرائیل کی فوج نکل پاتی ہے نہیں نکل پاتی، وہ کہ فلسطینیوں کو کس طرح تحفظ ملے گا، کیونکہ فلوٹیلیا کو روکنے کے لیے اسرائیلی فوج متحرک ہو گئی ہے اور وہ اگلے 24 گھنٹے میں اسے کہیں روکنے کے لیے تیار ہے، اور رات کو انہوں نے ایک ہاسپٹل پہ پھر ہم بمباری کی ہے۔ اس سے آپ کو ایک بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈاڈے دے ستے بھی دا 100 ہے، ٹھیک ہے، اور ہم تو کیونکہ ہم دنیا سے تھوڑا سا آگے ایڈوانس لوگ ہیں، تو ابھی یہ بھی نہیں طے ہوا کہ یہ جو 20 نکات ہیں یہ اسرائیل کی جانب سے کلیم کیے جا رہے ہیں کہ بھئی اسرائیل نے ابھی یہ دیا، اصل کہاں ہے، یعنی اسی اڈے پھرتیلے لوگ کے گئے ہیں کہ ہم نے وہ فوری طور پہ ہم نے کہا بھئی ٹھیک ہے ٹرمپ انکل نے جو کہتا وہ کہتا، پہلے میں کہیں سنتا تھا رانے نے جو کہتا وہ کہتا، تو مجھے پتہ چلا کہ ٹرمپ نے جو کہتا وہ کہتا، وہی سب کچھ فائنل ہے۔ تو ان حالات میں ہم جیسے لوگ آئی ایم سوری ٹو سے، میرے پہ بڑے پتہ نہیں کیوں میرے لفظوں میں وہ کھجلی ہو جاتی ہے کہ ہم بھیک منگے، ہم ٹرمپ کو ڈکٹیٹ کریں گے کہ نہیں گولان کے اوپر یوں ہونا چاہیے، غزہ پہ یوں ہونا چاہیے، بھائی وہ جو ہمیں بلا کے آؤٹ آف دا وے عزت دیتا ہے نا، میں مطمئن تھا، جب اس نے انتہائی عزت دی تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ استاد گل تو کچھ اور ہی لگ دی ہے، میں نے اتنی زیادہ عزت، وہ اتنی عزت کہ میں پریشان ہی ہو جاؤں، اور مجھے پھر سمجھ آئی کوئی اڈی عزت کیوں ملن رہی ہے ہمیں، وہ مجھے پتہ چلا کہ ابھی 20 نکات آئے نہیں، میاں صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ منظور ہے منظور ہے منظور ہے۔ اتنی نیک خاتون تو میں نے بہت کم دیکھی ہے کہ مولوی کہندا نہیں ہے یہ قبول ہے تو وہ پہلے کہہ دیتی ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی تھوڑا حوصلہ رکھیں، صبر رکھیں یار۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں قطر نے، انڈونیشیا نے، فلاں فلاں ملک نے یوں کر دیا، انہوں نے نہیں کیا، ان کے حکمرانوں نے کیا ہے، عوام نہیں کرے گی،
और यही सबको खौफ लाहक है, सऊदी अरब समेत सबको ये खौफ लाहक है कि हम अपनी बला, सऊदी अरब कहता है मुआहदा कर ला, करके फिर मैं पाकिस्तान के गले डाल दूं, वो कहते हैं इसके गले डाल दूं, किसी में जुर्रत नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम ने उनके गिरेबान पकड़ लेने। ये कोई इतना आसान मामला नहीं है। ये लोग होंगे ट्रंप के काने, अवाम ट्रंप की कहानी नहीं है। अवाम भूखी मर जाएगी, मरती है, हमें तो कौन सी चौपड़ियां मिल रही हैं हमें। लेकिन ये बात है कि ये हमारे कोई ये एक मिनट, ये कोई इलाकाई मसला नहीं है ज़रियाब साहिबा, ये हमारा दीनी मजहबी मसला है, समझ गए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जमीनों की लड़ाई हो रही है, ये अकायद की लड़ाई हो रही है, अकायद की लड़ाई है, और इस पे कॉम्प्रोमाइज वाकई जो है ना वो हुकूमती सफ़ों से भी उठता हुआ हमें नजर आ रहा है। कल रात को ये ट्वीट्स वगैरह मंजरे यहाँ पर आई, ये सारा मामला शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान में जो बड़े कदावर सियासतदान हैं, फिर चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत वक्त से हो, अपोजिशन से हो, नामवर सियासी शख्सियात हों, समाजी शख्सियात हों, वो इस चीज़ को उनके लिए भी एक्सेप्ट करना खासा मुश्किल होता चला जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इस मुआहदे की कबूलियत के असरात क्या होंगे, ये आकर जरा डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला किया, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने, लेकिन इख्तलाफात ये हैं कि ना कौम को एतमाद में लिया गया, ना पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया। अंजर साहिबा, आपसे मैं कोई सियासी सवाल तो नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपका अपना जो तजुर्बा है वो इस मामले में क्या कहता है कि जब हम इतने बड़े फैसले करने जा रहे हों, एक तो ये कि ऐसा लग रहा है जैसे हमने हुज्जत तमाम की, और दूसरा ये भी कि किसी को भी इसकी शायद कानो कान खबर नहीं थी कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमें तो ये था कि हम लोग कुछ ऐसे मुआहदों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि मौशी एतबार से पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए बेहतर होंगे, लेकिन ये मामला कुछ और ही नजर आ रहा है। देखें, मैं यहाँ पे जो भी इस तरह की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनको मैं यही कहूंगी कि देखें उसके अलावा क्या पोजीशन हो सकती थी पाकिस्तान की, और इससे बेहतर क्या पीस की ऑप्शंस हो सकती थी। देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन जो है ना यहाँ, ये प्रिंसिपल्ड है, ये कोई कंप्लायंट पोजीशन नहीं है। हम इस तरह के कोई भी इनिशिएटिव जिसके अंदर सीज फायर की बात कर सकते हैं, जहाँ पे एड की एक्सेस की बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल रोड मैप की बात हो रही है, हम इस बात पे वेरी क्लियर है। देखें, हम कोई इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स तो नहीं है सॉवरेनिटी पे या पैलेस्टीनियन राइट्स को। सो इस अभी तक जो ऑन पेपर बातें की गई हैं, अगर पाकिस्तान उसको एंडोर्स कर रहा है, जिस तरह मैंने बताया कि एक सीज फायर की बात हो रही है, एड की एक्सेस की बात हो रही है, अगेन फ्यूचर डेवलपमेंट और पॉलिटिकल रोड मैप की बात हो रही है, तो अगेन अगर इसके बाद भी हम ये कहते हैं कि ठीक है पाकिस्तान, अब कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे एकेडेमिया के अंदर इन पर्टिकुलर कि जी पाकिस्तान माइट सेंड ट्रूप्स अंडर एन इंटरनेशनल फोर्स, जो भी रोल होगा वो लिमिटेड होगा, कंडीशंस बेस्ड होगा और स्ट्रिक्टली अंडर एन इंटरनेशनल मैंडेट होगा। हम ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पे जिस तरह यूएन पीस कीपिंग मिशंस के अंदर हम भेजते हैं, या लॉजिस्टिक्स के ऊपर, रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, कोई हमने कॉम्बैट और ऑक्यूपेशन की तो कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई। तो आप भी कह रही हैं कि जो हो रहा है इससे बेहतर और क्या हो सकता था, ठीक है ना, और पाकिस्तान अमन का कहाँ है, तो पाकिस्तान इस चीज को वेलकम कर रहा है। लेकिन सलमान आबिद साहब, क्या इससे बेहतर भी हो सकता था? मेरा अगला सवाल आपसे ये है। और दूसरा ये भी कि चले मान भी लिया जाए कि यही बेहतर था, लेकिन एतमाद में लिया जाना जरूरी नहीं था। पीपल्स पार्टी भी यही शिकवा कर रही है, जो अपोजिशन में बैठे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा मैंने कहा ना कि सिर्फ क्या कहते हैं सियासी शख्सियात, समाजी हों या नामवर सहाफ़ी हजरात हों, हर कोई ट्विटर पर यही बात करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान में पहले कभी किसी बड़े इशूज़ पे कभी लोगों को एतमाद में लिया गया? क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया है? आप पार्लियामेंट को छोड़े, क्या कैबिनेट को एतमाद में लिया गया है? यहाँ तो फैसले, पाकिस्तान की तारीख बताती है कि फैसले कहीं और होते हैं। ये जो पार्लियामेंट जैसे इदारे हैं, ये हमारे यहाँ एक शुगल मिले के फोरम है, इससे ज़्यादा इनकी हैसियत कोई नहीं है। एक मैं बोलता हूँ, देखिए बात सिंपल सी है, मैं ये कहता हूँ मुझे बुलाने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए सिंपल सी बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिंपल सी बात, आपको और मुझे बुला के ह्यूमिलिएट करने के लिए, सिंपल सी बात है ना। अगर एक बहुत बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट हो रही है, तो सवाल ये है कि ये सारी डिस्कशन का डिस्कोर्स कहाँ तय हुआ है और किसने तय किया और कब तय हुआ है और इसके क्या नुकात हैं, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, इसको मिडिल ईस्ट की सियासत में क्या फ़ायदा होगा, इसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या फ़ायदा होगा। और कल तक जो हम इसराइल के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब गज़ा में जो उसने जुल्म ढाए हैं, उस पर तो कोई बात ही नहीं हुई, उस पर तो किसी ने कोई गुफ्तगू ही नहीं की, किसी ने की नहीं। और आज भी जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, ऐसे लगता है कि जैसे हेजमनी जो है वो अमेरिका और इसराइल ही की होगी,
اور وہ یہ عرب دنیا کی پولیٹکس تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ عرب دنیا کی حکمران جو ہے وہ کیا کرتے رہے. جیسے انہوں نے کہا اسحاق رانا صاحب نے کہ عرب دنیا کے حکمران جو ہے وہ امریکہ پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں, اپنی عوام پہ کم کرتے ہیں. تو اس لیے دنیا کے حکمرانوں کا, مسلم دنیا کے حکمران اور عوام ایک مختلف جگہ پہ ہے. میں کسی اس میں مایوسی کی کیفیت میں نہیں ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ عرب دنیا اس کو کس طرح سے رسپانس کرتی ہے, حماس اس کو کس طرح سے رسپانس کرتا ہے, پاکستان کا اس میں رول کیا ہے, پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے. اور اگر اسرائیل نہیں مانتا بہت ساری چیزوں کے اوپر تو پھر پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اسرائیل نہیں مانتا تو پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا. پھر یہ جو تھرڈ پارٹی کی بات کی جا رہی ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اگر کنٹرول سارا امریکہ کے پاس ہی رہنا ہے اور اگر اسرائیل کے پاس ہی رہنا ہے, عرب دنیا اس کے اندر ایک محض ایک کٹ پتلی کے طور پر رہے گی, تو پھر بہت سارے نئے سوالات جنم لیں گے. پھر آپ یہ دیکھیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ابراہیمی معاہدے کا حصہ ہے, ابراہیمی معاہدہ اسی کانٹیکسٹ میں آیا تھا نا, تو اب اگر وہ بھی ہم نے آگے پیش رفت کرنی ہے تو پھر کیسے آگے بات بڑھی جائے گی. تو مجھے اس میں بہت سارے سوالات لگتے ہیں اور اس پہ بحث ہونی چاہیے, اور اگر آپ بحث کر کے کسی اتفاق رائے کے ساتھ جائیں گے تو وہ پائیدار مسئلہ ہوگا, اس کا حل ہوگا. ادروائز تو پھر ایک کنفیوژن اور پولیٹیکل ڈویژن پیدا ہوگی نا. اسحاق رانا صاحب, اب ہونے والی بحث کا آپ کو کیا وہ نظر آتا ہے؟ فیصلہ تو ہم نے کر لیا, ہم نے دنیا کو بھی بتا دیا, ٹرمپ کو کہہ کے ہم انکار کرنے کی حماقت کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم کیوں کریں گے. اور دیکھیں, ہم پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لیں, شمع جنیجو کو تو لے لیتے ہیں نا, یا وہ ہمیں اعتماد میں لے لیتی ہیں. چلیں کسی جگہ پہ کوئی اعتماد سازی ہے نا, تو اگر شمع جنیجو اعتماد میں ہیں تو وہ کافی ہے, اتنا ہی کافی ہے. تو آگے دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم ٹرمپ کو کیا کہہ سکتے ہیں, کیا نہیں کہہ سکتے. وہ جو 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہے, اس کے منٹس یا اس کے جو بھی رداد ہے کبھی اوپن ہوگی, اور میں تو حسن ظن رکھتا ہوں, اور اپنے آرمی چیف سے یہ حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ یقیناً پاکستان کے مفادات کے لیے وہاں پہ بات کر رہے ہوں گے, اور کی ہوگی انہوں نے بات. لیکن بظاہر جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ یہ سب سے آسان کام ہے. کمزور آدمی جو ہے جب کسی طاقتور کے آگے ہتھیار پھینک دے تو اسے صلح نہیں کہنا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ صلح ہو رہی ہے اور یوں ہو رہی ہے, صلح 2 برابر کے فریقوں میں ہوتی ہے. صلح ایک مارے ہوئے اور ایک مرے ہوئے کے درمیان نہیں ہوتی کبھی بھی. تو جو وہاں کا حال ہے, اگر آپ نے حماس کو مائنس کر دیا اس ساری گیم سے, جو کہ پلان اصل ہے, کیونکہ حماس قابو میں نہیں آیا ان لوگوں کے, ان کے تمام تر اس کے باوجود بھی. کل بھی رضی نے یہ بتایا کہ ان کے 8,000 سے شروع ہوئے تھے, اور اب کتنے رضی ان کے ممبر کتنے 30,000 سے زائد ہو گئے, حماس کے 30,000 سے زائد 30,000 سے زائد ہو گئے. اور میں یہ ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی زندگی کے سچویشن ایسی بنی کہ جس میں محسوس ہوا کہ شاید ہماری بھی ضرورت ہے, تو ہو سکتا ہے رضی اور میں بھی اس کا حصہ ہوں. کیونکہ یہ معاملہ زمین کا نہیں ہے بھائی, یہ ہیکل سلیمانی کا اور مسجد اقصی کا معاملہ ہے. آپ اس کو کس طرح لے رہے ہیں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے, کھلونا ہے کہ نہیں جی ایدا سی تھے ہمارے اعتقاد کی بنیاد وہ اسرائیل جس کا وجود کوئی نہیں تھا. نشاندہی کی, لیکن رضی صاحب جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. میں صرف ایک چیز ایک اور یہاں پہ ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ ہمیں نقصان اور فائدے کیا دونوں صورتوں میں مل رہے ہیں اس رضی صاحب, اور دوسرا یہ بھی کہ ایک جو یہ میں جملہ جب پڑھ رہی تھی نا کہ امن منصوبے کے تحت غزہ کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے گا, غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی ہوگی, بھی دونوں جملے دیکھ لیجئے. دہشت گردی سے پاک بھئی پھیلائی کس نے تھی؟ جی میں تو دیکھیے اس میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن کرنا پڑے گی نا. ہم آپ تو کہتے ہیں کہ اسرائیل سب سے بڑا دہشت گرد ہے, اور وہ کہتے ہیں فلسطینی سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, تو پھر اس کا نکلنا پڑے گا. میرا خیال ہے یہ حرف آخر نہیں ہے, یہ معاہدہ یا یہ پوائنٹ جو ہے یہ حرف آخر نہیں ہے, یہ پوائنٹ آف ڈسکشن ہے. اس کے اوپر ابھی اور مزید مباحث ہونے ہیں, آگے ہم نے چلنا ہے. دوسرا, محترمہ نے جو بات کہی جو ہیں وہ انزا صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ جی وہ کچھ انٹلیکچوئل فوج بھیجنے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی فوج جو ہے وہ کبھی بھی اوورسیز جا کے اگریشن موڈ میں نہیں گئی. آپ پاکستان بننے سے پہلے اس خطے سے ریکروٹ ہونے والی فوج کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, یا پاکستان بننے کے بعد دیکھ لیجئے. پاکستان کی فوج جو ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر دفاع میں امن فوج میں جانے والی سب سے زیادہ فوج ہے, سب سے زیادہ سپاہی امن فوج کے لیے پاکستان آرمی نے دیے ہیں. لیکن پاکستانی فوج کہیں پہ جا کے اگریشن نہیں کیا. ہمارے ہمسائے بھارت نے
اس خطے کے ہر ملک میں گھس کے انگریشن کر رکھا ہے، سیٹ سری لنکا، سیٹ بنگلہ دیش، سیٹ مالدیپ، نیپال، ہر جگہ پہ پاکستان ہر جگہ پہ وہ گھسا ہے اپنی فوجیں لے کے. پاکستان کی فوج جو ہے اس نے کسی دوسرے ملک میں جا کے اگریشن نہیں کیا، پیس کیپنگ کی ہے. تو اگر کوئی بھی عقل مند آدمی، عقل مند قوموں میں عقل مند آدمی اگر یہ بات کرتا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ وہاں پہ جا کے اور اگریشن کرے گی یا جنگ لڑے گی، تو اسے کم از کم اپنی کیپیسٹی کے اوپر پہلے سوچ لینا چاہیے. ہم حجاز مقدس کے بھی دفاع کے لیے گئے ہیں اور بار بار ہمارے ترجمان جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم مقامات مقدسہ کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں سے کسی پہ حملہ کرنے نہیں جا رہے. ہم نے یمن کے اوپر حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے یا ہم اس طرح گروم نہیں ہوئے. تو اس لیے فلسطین کے اندر بھی ہم جا کے اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے نہیں جا سکتے، لیکن ہم حملے سے بچانے کے لیے، امن کرنے کے لیے ضرور جا سکتے ہیں، اور ہم تقریباً پہنچ بھی چکے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب آپ ملک کی سیاسی منظرنامے کو ڈسکس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون ایک الگ سا جو سیاسی ہے نا ماحول وہ اس وقت جنم لے چکا ہے. ہو کیا رہا ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کیا کہتے ہیں امن معاہدوں کے کچھ نہ کچھ اثرات پاکستان کی سیاسی اور ڈومیسٹک پالیٹکس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، پاکستان کی اس وقت جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ خاصی پیچیدہ نظر آ رہی ہے. کبھی خوشی کبھی غم والے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں. پھر چاہے میں اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں، پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں جو کہ اتحاد میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس اتحاد سے ناخوش ہیں. سب سے پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں بی آئی ایس پی کے تھرو ہونے والی اس لڑائی کے حوالے سے کہ جو کہ سچ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعی معاملہ بی آئی ایس پی کا ہے یا کسی اور بات کا غصہ ہے. رضی صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو اس وقت ایک جنگ سی چل رہی ہے، آپ کو اس کے نتائج کیا نظر آتے ہیں؟ مطلب دونوں ہی، بلاول صاحب بھی، مریم صاحبہ بھی تو آمنے سامنے، ان کے آپ حالیہ بیانات دیکھیں، ریلیف کم اور کریڈٹ لینے کی دوڑ زیادہ نظر آتی ہے. نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں کچھ اور چل رہا ہے. اچھا. اور پس منظر میں یہ چل رہا ہے چونکہ اس وقت آئینی عہدوں پہ سب پہ پیپلز پارٹی نے ہاتھ صاف کر رکھا ہے. یہ ایک 29 اگست کو میٹنگ ہوئی ہے نیشنل فائنانس کمیشن، 11واں نیشنل فائنانس کمیشن ہوگا، اس کا نوٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے اسلام آباد کے اندر، جس میں 4 صوبوں کے وزراء خزانہ نے شرکت کی. پھر میرے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے فائنانس کے اوپر میٹنگ بھی لی ہے، اور ہمارے جو نصرت جاوید صاحب ہیں وہ یہ خبر اپنے پروگرام میں پہلے پھوڑ چکے ہیں کہ اس یہ جو ٹینشن بڑھ رہی ہے، اس کے بعد دونوں نے این ایف سی کے اندر جا کے بیٹھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، سندھ نے بھی اور کے پی کے اندر بھی. پنجاب کا یہ خیال ہے کہ پچھلی دفعہ ریسورسز ایسے کر لیے گئے کہ جناب پسماندگی کے حوالے سے بھی ریسورسز دیے جائیں، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بھی دیے جائیں، جو پاکستان پنجاب کا حصہ جو نارملی 52% بنتا تھا اسے کم کر کے 47% پہ لے آیا گیا. ایک تو پنجاب کا خیال ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی، اور شہباز شریف صاحب کو اس وقت یہ بات جو ہے نہیں ماننی چاہیے تھی، اور وہ اپنا حصہ ریکور کرنے کے پاتھ کے اوپر اسٹریٹجی بنا کے چل پڑا ہے. اور سندھ جو ہے وہ پنجاب کو 47% سے بھی 42% پہ محدود کرنا چاہ رہا تھا. ان کے بعد سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پچھلے کئی ماہ سے اس کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ صلح کل والی رکھی جاتی کہ نہ بولو وفاق کو ہے پنجاب کے اندر نیشنلزم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس کی بجائے مریم نے اسے she decided to take the bull by horn. اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو کنفرنٹ کروں گی اور ہم کسی بھی صورت میں 52 سے 47 اور 47 سے 42 پہ نہیں جانے دیں گے. یہ تو ہے جو ذرائع کے حوالے سے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو صرف اپنی ذاتی بات عرض کرنے لگا ہوں. میں نے ایک ٹویٹ کیا، میں نے کہا کہ دیکھیے اس وقت پنجاب میں جو ایجوکیشن سیکٹر کو جو گورن کرتا ہے، یونیورسٹیز کے ایکٹ جو گورن کرتا ہے، اس کے اندر کسی وائس چانسلر کے پاس یہ پاورز نہیں ہیں کہ وہ کسی طالب علم کی فیس کا ایک آنا بھی معاف کر سکے.
ہمارے ہاں بچوں کے والدین فوت ہوتے ہیں, میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, آپ کو پتا ہے, انہیں تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑ جاتی ہے بیچاروں کا, کوئی 7ویں سیمسٹر میں ہے اسے فریز کرانا پڑ گیا, چھوڑنا پڑ گیا. تو کم از کم آپ یہ تو کیجئے کہ جس کا کوئی انٹورڈ سچویشن ہو اس کے لیے امپاور کر دیجئے. اب یہ میں نے اپنے چیف منسٹر کو گزارش کی ہے, اس کے اوپر گالیاں اگر مجھے دوسرے صوبوں سے ملنے شروع ہو جائیں اور مجھے متعصب ہونے کا تانا دیا جائے تو میں نے پھر یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم تو متعصب نہیں ہیں, مریم بی بی جواب دے رہی ہے صرف, اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جواب دے رہی ہے, اس لیے تکلیف ہو رہی ہے. رانا صاحب جو جواب دہی ہو رہی ہے اس پر رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ناخوش ہے, لیکن اتنی ناخوش کہ آج نوید قمر صاحب اور دیگر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اسمبلی ہیں سر وہ واک آؤٹ کر گئے, جو ابھی حالیہ بیانات آئے ہیں مریم صاحبہ کے قومی اسمبلی سے. اچھا بات یہ کہ پیپلز پارٹی میرے بھائی کو گالیاں دے رہی ہے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن اس سے فرق پڑ رہا ہے کہ میرے بھائی کی بات مریم سن رہی ہیں یا نہیں. انہوں نے ان کی بات کے بعد اعلان کیا ہے کہ نہیں کہ جی وائس چانسلر جس کی چاہے فیس معاف کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کی تو پھر دونوں پاسوں کی کوئی جگہ لوگی, پھر تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑا وہ گالیاں دے رہے ہیں اور یہ سن نہیں رہی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کافی عرصے سے ہماری ایک خواہش تھی کہ ہمارے کرنٹ افیئر شو میں عمران خان کی کم سے کم بات ہو. اچھا تو غزہ ہے, سیلاب ہے, اب یہ والی لڑائی لے لیتے ہیں, اور ایک نورا کشتی WWF کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا ہم نے رل کے ہی ہے, جو مال متاع ہے لینا ہم نے رل کے ہی کھانا ہے, لیکن ذرا لڑائی کرتے ہیں اس طرح کی, اور میں انگلیاں توڑ داں گا تو میں چھوٹے لا دیا گا. ٹھیک ہے نا, تاکہ لوگ کہیں کہ اوہ بڑی زبردست فلم چل رہی ہے, اور اندر کھاتے سب ایک ہی جگہ بیٹھے ہوں, ایک کیا نام اندر کھاتے سب ایک جگہ بیٹھ کے شام کو کھانا کھا رہے ہوں کہ دیکھا پھر کیسی گل ہوئی, دیکھا پھر کچھ مزہ آیا. ٹھیک ہے, تو یہ چاند ماری میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں. ہاں اگر یہ اعلان ہو گیا کہ گبر باہر آ رہا ہے اور گبر آگنے والا ہے تو پھر شاید معاملات کچھ اور ہو جائیں. تو گبر کے لیے میں نے سنا ہے کہ جب تک گبر اندر ہے شفٹ کیا جا رہا ہے اسار رانا صاحب. گبر اور آخری ایک سے عرض اور سن لیں, میں نے نا دنیا کے ایک جو کسی سال بیسٹ تصویر کا ایوارڈ جسے ملا تھا نا, وہ یہ تھی کہ ایتھوپیا میں شاید ایک بچہ ہے وہ مر رہا ہے اور گدھ اس کے سامنے بیٹھا ویٹ کر رہا ہے کہ جب یہ مرے گا تو میں نے اسے کھانا ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سیلاب متاثرین کے فنڈ کے اوپر لڑائی پھر وہ تصویر یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, وہ بس ویٹ ہو رہا ہے, گدھ تیار بیٹھے کہ یہ مرے تو ہم سے جان لیے نا وہاں کے جو بڑے بڑے حکمران ہیں. ذرا اندر کی باتیں پشاور سے میں سلمان عابد صاحب سے بھی جان لیتی ہوں. بریک کے دوران بڑی معنی خیز گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا یہ سوال بھی نہیں کی طرف میں تھرو کروں. سلمان عابد صاحب, کل جو ملاقات ہوئی علی امین گنڈا پور صاحب کی, ہونے پر آئے تو وہ سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹاتے رہ جاتے ہیں, ایڑیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں, ملاقات نہیں ہوتی. اور ملاقات اگر ہونی ہو تو نہ آؤ دیکھتے ہیں, نہ تتاؤ دیکھتے ہیں, نہ ٹائم ہے, نہ مینجمنٹ ہے. 2 گھنٹے کی ملاقات ہو جاتی ہے. پھر اس ملاقات کے بعد کافی شور و ولولہ اٹھا, کچھ کہہ رہے تھے اعتماد سازی کا فقدان ہے, پر خان صاحب نے کہہ دیا نہیں جی اعتماد تو برقرار ہے. ابھی میں علیمہ صاحبہ کی ایک وہ پڑھ رہی تھی, وہ کہہ رہی کہ علی امین نے جا کے میری اندر شکایتیں لگائی ہیں. حال ہی میں بھی آپ نے بتا دیا کہ 2 MNAs جو ہیں, سوری MPs جو ہیں KP اسمبلی کے, انہوں نے استعفیٰ دے دیے. کہ چل کیا رہا ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے میں ایک لائن میں یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا بتا دوں, یہ دونوں کا جو سیاسی رومانس ہے نا اس وقت تک چلے گا جب تک ان کا سیاسی بندوبست کرنے والے ان کو پشت پناہی کرتے رہیں گے. اس لیے اس بارے میں کوئی فکر بندی نہ کرے. ان کو بٹھایا جن لوگوں نے ہے نا وہی ان کو چلائیں گے, اس سے زیادہ یہ آنکھ مچولی کا کھیل ایسے ہی زبردستی کی چلے گا. دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا میں جو کل علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, بڑے پروٹوکول سے ہوئی ہے ماشاءاللہ. آپ دیکھیے کس اعزاز کے ساتھ ان کو لے کے جایا گیا ہے. وہ ملاقات میں وہ نتیجہ نہیں نکل سکا جو علی امین گنڈا پور لینا چاہتے تھے. علی امین گنڈا پور کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ علیمہ خان کا راستہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ علیمہ خان کا راستہ روکا جائے, ان کو پارٹی معاملات میں مداخلت سے روکا جائے. وہ زبردستی PTI کے بہت سارے سیاسی معاملات میں الجھ رہی ہیں, ان کو اس سے روکا جائے. عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انہوں نے اب اپنا آفیشیل ترجمان جو ہے نا وہ علیمہ خان کو بنایا ہوا ہے.
उन्होंने बैरिस्टर गोहर पे भी अदम एतमाद किया हुआ है, उन्होंने अली अमीन गंडापुर पे भी अदम एतमाद किया हुआ है, उन्होंने बैरिस्टर सैफ पे भी अदम एतमाद किया हुआ है, और वो बहुत सारे लोगों पर पार्टी के अंदर जो डबल रोल प्ले कर रहे हैं उन पे अदम एतमाद किया हुआ है। इसलिए अब वो अपने बयानात अलीमा खान के जरिए जारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनको अलीमा खान पे एतराज है वो रिजाइन कर दें, वो छोड़ दें पार्टी, और आपसे तो पार्टी चल नहीं रही, आप तो कुछ करके दिखा भी नहीं रहे, और आप ये जो ब्रिज की बात करते थे उससे भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो अली अमीन गंडापुर की काफी सुबकी हुई है। और ये अंदर की बात है जो आप बता रहे हैं, जो बाहर की बात है वो तो ये है कि खान साहब का पूरा एतमाद, देखिए वो ऐसे ही रहेगा, एतमाद होगा, वो ऐसे ही एतमाद रहेगा। लेकिन पार्टी के अंदर इस वक्त अगर आप देखें, अलीमा खान की जो सियासी पोजीशन है ना, वो अली अमीन गंडापुर या किसी और के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अब वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो जलसागाह में स्टेज पे नहीं चढ़ी हैं, लेकिन उन सबको पता है कि जो लॉयल्टी है इमरान खान के साथ या बानी पीटीआई के साथ वो अलीमा खान की हो सकती है। बाकी लोग तो बेचारे सियासी तौर पर कहीं कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं आ जाते हैं। ये एक लड़ाई चल रही है। अब इस लड़ाई का नतीजा ये निकलेगा कि पीटीआई के अंदर जो पहले से ग्रुप बंदी है उसको मजीद तकवीत मिलेगी। अगर आज सूबाई वज़रा ने इस्तीफा दिया है, 2 वज़रा ने, तो मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। और अली अमीन गंडापुर की सियासी पोजीशन कमजोर हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, क्योंकि उनको वो हमायत नहीं मिल सकी जिस किस्म की वो हमायत चाहते थे बानी पीटीआई के साथ। अंदर से या बाहर से? नहीं, अंदर से वो हमायत नहीं मिली है। और दूसरी बात ये है कि एक जहन में रखिएगा, अच्छा, कि पीटीआई के इसमें इंकलकेट कर, ये भी सुनने में आया कि बाज़ दफा उनका इंतजार किया गया लेकिन वो मिलने के लिए नहीं गए। वो भी हुआ। फिर आप ये देखिए जलसे में जो अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ, जिस तरह से कारकुनों ने उनको जूतियां दिखाई और कहा कि चलो चलो अडियाला चलो, इसका मतलब है कि उनके ऊपर अदम एतमाद नजर आ रहा है कारकुनों का मूड कुछ और है। और जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है जो काफी हद तक कंप्रोमाइज लगती है, वो उनका मूड कुछ और है। और जो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बानी पीटीआई के सख्त बयानात आते हैं सामने ट्विटर के ऊपर, जबकि इनके बयानात की नोयत वो नहीं है। तो दो पार्टी के अंदर एक स्ट्रेटजी करते हैं, रीट्वीट करने से भी घबराते हैं। वही मैं कह रहा हूं, इसलिए करते हैं। मैं तो आप दोनों की पोस्ट को रीट्वीट कर देता हूं। वो इसलिए घबराते हैं कि क्योंकि वो तो एक मसलहत के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालने चाहते हैं, लेकिन उधर से वो रास्ता नहीं निकल रहा। यानी पीटीआई के अंदर बहुत से लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब वो रास्ता निकालने के लिए तैयार ही नहीं है जो रास्ता हम बनाना चाहते हैं। सही। चले जी, ये जरा कुछ अंदर की बातें थी, मैंने तो जमातों के हवाले से अपने पैनलिस्ट की मौजूदगी का फायदा उठाऊं और जरा जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह।